قسم کی فتنے فساد اور طرح طرح کی گڑبڑیں تو آپ کے کاروبار کے اندر بالکل جڑ بنیاد کے اندر داخل ہے، اور سننے اور سمجھنے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. پھر کہیں گے جناب کیا گناہ ہو گئے؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا ہو گیا میرے چہرے کو؟ داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کی کیا ضرورت؟ داڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. داڑھی منڈانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. جماعت سے نماز بلا اجازت شرعی چھوڑ دینا گناہ ہے. بیوی پر ظلم کرنا، اولاد پر ظلم کرنا، شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. شرابیں پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اور لمان والتی بے پردگی، کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو بے پردگی نظر نہیں آ رہی ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا مارکیٹوں میں بے پردگیاں نہیں ہیں؟ بازار میں بے پردگیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے. پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تمہاری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ سر کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ زمین کو، اللہ کی زمین کو تم نے گناہوں سے بھر دیا، گناہوں سے آلود کر دیا. تو کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ ارے سوچو تو صحیح. ارے اس ٹی وی پر بیٹھ کر 10 قسم نہیں ہزاروں قسم کے گناہ کرتے ہو. پھر کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اتنی خطائیں کرنے کے باوجود، اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود یہ جملہ کہنا جانے سا کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ شرم آنی چاہیے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات کر رہا ہے؟ وہ ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، اس کی خرابی پر کبھی غور کیا؟ دعوت اسلامی کا یہ مدری چینل آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے خدا را یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبصرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان سیلابوں کو، ان طوفانوں کو، ان زلزلوں کو، ان طرح طرح کی تباہیوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روکے گی. میرے رب کی رحمت روکے گی. اور رب کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کرو، استغفار کرو، اللہ کے حضور گر گراؤ، مسجدوں کا آباد کرو، تفریح گاہوں کو ویران کرو. ارے تم کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا؟ ایک شخص، چند محلے والے، علاقے والے مل کر ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، آئیے دعا کیجئے باران رحمت برسے. ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے برسات کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو، میں اپنے گھر میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا گناہ ہے ہمارا؟ ارے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا. یہ بے پردگی آپ کو نظر نہیں آتی، یہ گانے باجے موسیقی نظر نہیں آتی. موسیقی کو روح کی غذا کہہ دینا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کا زور ختم ہو گیا، قرآن درست پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے درست نماز نہیں پڑھ رہے، اپنے فرض علوم سے آگاہی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہم کو. نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتا، نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا، عقائد کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور کہتے کہ قصور کیا ہے ہمارا، گناہ کیا ہے ہمارا، غلطی کیا ہے ہماری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں معاف کرے. ہم تو اس سے رحمت کا سوال کرتے ہیں.
ارے یہ کہنا بند کر دو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. ارے کیا غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہوئی. ارے چپ چپ کر گناہ کیے کہ کوئی دیکھ نہ لے. وہ بھول گئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور کہتے ہو کہ کیا غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ ارے کون سی غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی؟ نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے اللہ کے حضور؟ کہتے کیا غلطی ہو گئی؟ یہ تو کیا گناہ ہم سے ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے توبہ کرو، اپنی ان کلمات پر اپنے رب کے حضور توبہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں یہ بھی احساس ختم ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے رب کی نافرمانی ہے. کوئی تمہارا افسر نہ دیکھ لے، تم نے رشوت اس ہاتھ سے لے لی، بھول گئے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا قصور، کیا غلطی؟ اپنے گناہ اپنی غلطیاں بھولتے جا رہے ہیں. جس طرح میرے مدینہ چلے کے ناظرین، اس ٹی وی پر بیٹھ کر جو گناہ کرتے ہیں نا، کبھی سوچا ارے کس نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے؟ کس نے مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولنے اور ان کے عیبوں کو سننے کی بلا اجازت شرعی آپ کو اجازت دے دی؟ کس نے فلمیں ڈراموں کی آپ کو اجازت دے دی؟ کس نے گانے باجے موسیقی سننے کی اجازت دے دی ہے؟ کس نے یہ عریانی مناظر ٹی وی پر اور جگہ پر دیکھنے کی اجازت دے دی ہے؟ کیا یہ گناہ، یہ غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہم کو؟